ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116-117۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شیطانا مریدا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشے گا یا نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور وہ بخشتا ہے، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور وہ شخص جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس یقیناً وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی۔ ان یدعون، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے علاوہ، الا، مگر، اناثا، مؤنثوں کو، عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، الا، مگر، شیطانا مریدا، شیطان سرکش کو۔ دہرا لیں جی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر، اور وہ بخشتا ہے، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہیں، لمن یشاء، اس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، بس یقیناً وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی۔ ان یدعون، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے علاوہ، الا اناثا، مگر مؤنثوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، الا، مگر، شیطانا مریدا، سرکش شیطان کو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یا مومنوں کا راستہ چھوڑنے کی سزا، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تھا، نولہ ما تولی، ہم پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرتا ہے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں پھر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف، شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو، حتمی فیصلہ نہیں کہ اللہ معاف ہی کرے گا، بلکہ امید ہے، چانس ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اگر کسی گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندے نے دنیا میں معافی نہیں مانگی یا وہ حق ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا، سزا دے گا۔ بندے نے معافی مانگی تھی، حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے حق ادا کر کے اسے معافی دے سکتے ہیں۔ حقوق العباد کی معافی کے بعد جب اللہ کے حقوق کی باری آئے گی، شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیں گے۔
وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ تو بات کا خلاصہ یہی ہے بھائی، توحید سیکھو، اپنے رب کی وحدانیت کو پڑھو، اپنے رب کی پہچان کو پڑھو، اپنے رب کو مانو، اپنے رب پہ صحیح معنوں میں ایمان لاؤ۔ اور اپنے رب پہ ایمان لانے کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے نا، سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ اللہ کے وجود کو تسلیم کیا جائے۔ آج بے شمار یہ کالج کے لڑکے، یونیورسٹیوں کے لڑکے الحاد کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کے علاقے کے بے شمار ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو آپ معلوم ہو رہا ہے بھئی یہ لوگ کہاں کے کہاں نکل رہے ہیں۔ وہ جناب کو 4 سائنس کا لفظ پڑھ کے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کے ذہین اور عقل مند ہے ہی کوئی نہیں۔ ان مولویوں کو کیا پتہ، ان بیچاروں کو کیا پتہ، یہ مسیطر مولوی مسلح پہ بس بیٹھ، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، دنیا سے بڑے دور ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، بس یہ انہی کی دال روٹی کا چکر انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ جبکہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرتوں کا تعارف کرواتے ہیں، اپنی نشانیوں کا یا اپنی ذات کا، تو بار بار کہتے ہیں افلا تعقلون، یہ عقل کیوں نہیں کرتے، افلا تتذکرون، افلا تتفکرون، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ جن کے پاس عقل ہے۔ عقل نہ ہوئے تھے بولے نہیں، موجہ ہی موجہ ہے۔ عقل ہے تو اپنے رب کا پتہ چلے گا، غور کرو گے تو اپنے رب کا پتہ چلے گا، تدبر کرو گے، فکر کرو گے، اپنے رب کا پتہ چلے گا۔ اور یقین جانو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، دن و رات کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ آپ کو بتائے گا اگر آپ غور کریں گے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ ایک ایک ذرے پہ غور کریں، آپ کو بتائے گا۔ کہتے ہیں جی نہیں، بس یہ قانون فطرت ہے، قانون طبعی ہے، خود بخود ہی سارا کچھ ہوئے جا رہا ہے۔ زمین و آسمان آپس میں ملی ہوئی تھی، خود بخود ہی جو ہے ان کا وجود ہو گیا، وہ ایک دھماکہ ہوا جی، بگ بینگ کا نام دیا ہوا ہے، اس دھماکے کے ساتھ ہر شے وجود میں آئی، لہٰذا اللہ کا تصور کوئی نہیں ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی چیز وہ اپنی فیکٹری کا پتہ بتاتی ہے، اور کوئی بھی فیکٹری ہے وہ اپنے مالک کا پتہ بتاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ موبائل ہے جی ہمارے پاس، یہ ہے چائنا کا ہواوے کا موبائل ہے، ہواوے کی کمپنی ہے۔ جب ہم نے ہواوے کا نام آپ کے سامنے لیا، فوراً کیا یاد آیا؟ چائنا کی اچھی کمپنی ہے، اس کو بولتے ہیں مصنوع۔ کیا بولتے ہیں؟ مصنوع۔ اور جو فیکٹری ہوتی ہے نا اسے بولتے ہیں صنعت، اور جو بنانے والا ہوتا ہے نا اسے بولتے ہیں صانع۔ بنانے والے کو کیا بولتے ہیں؟ فیکٹری کو کیا بولتے ہیں؟ صنعت۔ اور جو چیز بنائی ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ مصنوع۔ بھئی روز خبروں میں نہیں سنتے مصنوعات کی قیمتوں میں کمی؟ تو کبھی نہیں سنا ہوگا، اضافہ ہی ہے۔ مصنوعات یعنی بنائی ہوئی چیزیں۔ بھئی جو بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اپنی فیکٹری اور اپنے کاریگر کا پتہ بتاتی ہیں۔ جب ہم نام لیں گے بھئی یہ فلاں کمپنی کا ہے، فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا بھئی وہ چائنا کی کہہ لیں اچھی کمپنی ہے۔ جب یہاں پہ کوئی نام لے گا وہ
آئی فون کا فوراً آپ کو معلوم ہو جائے گا جی یہ سب سے اچھی کمپنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مصنوعات ہیں اپنے کاریگر کا، بولے نہیں، یہ مصنوعات اپنے کاریگر کا پتہ بتاتی ہیں۔ اور بھائی یہ زمین کو دیکھو، یہ بھی تو اپنے کاریگر کا پتہ بتاتی ہے۔ یہ آسمان کو دیکھو، یہ بھی اپنے کاریگر کا پتہ بتاتی ہے۔ تم آنکھیں کھول کے دیکھو، ان پہاڑوں کو دیکھو، سورج چاند ستارے سیاروں کو دیکھو، اس ذرے ذرے کو دیکھو، ہر شے اپنی جگہ پہ، اپنے وقت پہ، اپنے مدار میں ہیں، اپنی اصل حالت میں وہ چل رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کا کاریگر بہت عمدہ کاریگر ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کبھی غور تو کرو، تمہیں اللہ کا پتہ چلے۔ تم غور ہی نہیں کرتے، تمہارے پاس عقل ہی نہیں۔ ہم مولوی کو کہتے ہو عقل نہیں، دراصل اللہ کہتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں۔ کیوں؟ جس کے پاس عقل ہے وہ فوراً استدلال کرے گا اللہ کی نشانیوں پہ، فوراً استدلال کرے گا اللہ کی آیتوں پہ۔ پھر دیکھیں یہ ایک ٹیبل ہے، ٹیبل ہی کہتے ہیں اس کو، ٹیبل ہے جی۔ اب آپ دیکھیں گے یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بنا ہوا ہے، کس قدر گلائی ہے، کس قدر اس میں صفائی ہے، یہ کس قدر اچھا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ ٹیبل بتا رہا ہے جس نے اس کو بنایا ہے کوئی بڑا کاریگر لگتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں بھائی؟ یہ ٹیبل کیا بتاتا ہے کہ جس نے بنایا ہے بڑا ہی کوئی کاریگر ہے۔ بھئی اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، یہ دیکھ کے تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کو بنانے والا بہت بڑا کاریگر ہے؟ ملحد اللہ کو نہیں مانتے۔ آج سائنسدان یہ گھڑی دیکھتے ہیں نا، گھڑی دیکھیں گے، کہیں گے یار یہ ٹائم بڑا اچھا ہے۔ اور آج کل تو اللہ بڑا کرے بھلا کرے جی، چائنا کو بھی اتنی کمال کی ڈیجیٹل گھڑیاں انہوں نے ایجاد کر دی ہوئی ہیں۔ جب دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں یار کیا کمال کی کاریگری ہے، ہر پرزے کو اس کی اپنی کمال کی جگہ پہ اس نے لگایا ہے۔ یہ بندہ ہندسوں کا، اعداد کا بڑا ماہر اور ماسٹر ہے جس نے اتنی عمدہ قسم کی گھڑی بنائی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں بھائی؟ اگر آپ کو کوئی کہہ دے، آپ کو پتہ یہ گھڑی کس نے بنائی ہے؟ ایک بندہ ہے، اندھا ہے، کانا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، اس نے گھڑی بنائی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں آپ مان جائیں گے؟ بولے نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ گھڑی خود بتا رہی ہے جو اس میں فنکشن ہے، جو ٹائم ہے، جو اس کی ترتیب ہے، طریقہ ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی بہت عمدہ قسم کا آدمی ہے، کوئی بڑا کاریگر ہے۔ حضرات جو سورج ٹائم بتاتا ہے، چاند ٹائم بتاتا ہے، کیا ان کو بنانے والا، ان کو دیکھ کے، ان کے ٹائم کو دیکھ کے تمہیں اس کاریگر کا پتہ نہیں چلتا؟ گھڑی کا ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، خاص کر یہ جو گھڑی ہے نا، یہ کوئی 2 مہینے میں 2-3 منٹ آگے کر جاتی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اکثر دیکھا ہے، شاید آپ کی ٹھیک ہو، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے یہ گھڑیاں جو ہیں وہ کوئی 2 مہینے میں 2-3 منٹ آگے پیچھے کر جاتی ہیں۔ لیکن آج کیا تاریخ ہے؟ 18 تاریخ فروری کی، 18 تاریخ 2023۔ آپ 2013 نکال لیں، 2003 نکال لیں، 1903 نکال لیں، اور فروری کا مہینہ نکال لیں، 18 تاریخ نکال لیں، جہاں پہ دوپہر کو 12 بجے سورج تھا آج بھی وہیں پہ ہوگا، آج بھی وہیں پہ موجود تھا جہاں آج اس وقت ابھی چاند ہے۔ آپ 100 سال پیچھے بھی چلے جائیں، چاند اسی جگہ پہ ہے۔ وہ اپنے وقت کا اتنا خیال کرتا ہے، ان کی گھڑی آج تک خراب نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں ان گھڑیوں کو بنانے والا کتنی عظیم ذات کاریگر ہوگا، وہ کون ہے؟ بولے نہیں بھائی؟ اللہ۔ لاہور جاتے ہیں آپ؟ جاتے ہیں نا لاہور؟ بھلا کرے اللہ ان کا اور ہدایت بھی دے ان کو، سانوں تو بڑا انہوں نے وقت پایا بہرحال، لیکن وہ کام اچھا ہے کہ لاہور کے انہوں نے روڈ اور نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ جانے کا اتفاق ہو نا تو دیکھتے ہیں کہ ایسے روڈ، لیکن لاہوریوں کی ایک بڑی کمال کی عادت ہے، وہ کسی کو رستہ نہیں بتاتے۔ اور اللہ بھلا کرے ان کا، جنہوں نے وہ میپ نکالا ہے، گوگل، اللہ ان کا بھلا کرے۔ اگر وہ نہیں مسلمان تو اللہ ان کو مسلمان بنا دے، ہدایت دے دے۔ بھئی دیکھیں
کہ جب بھی ہم نکلتے ہیں نا سفر پہ پہلے کیا کہتے ہیں؟ میپ لگا لو کہ راستہ غلط ہے. اور وہ اتنا کمال کا میپ ہے, یقین جانو کئی دفعہ وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ادھر رش ہے, ادھر نہ جانا, ادھر رش ہے, اگر آپ یہ روڈ استعمال کریں گے تو یہ درست رہے گا, یہ روٹ بہتر ہے, یہ رستہ بہتر ہے. صدقے اور قربان جائیں اس کاریگر پہ جس نے گوگل میپ کو ایجاد کیا, جو رستہ بتاتا ہے وہ کتنا کاریگر تھا. صدقے اور قربان جائیں اس ذات پہ جس نے چاند کو رستے کا ذریعہ بنایا. جب یہ میپ شیپ نہیں تھے, لوگ نکلتے تھے چاند سے, تاریخیں بھی معلوم کرتے تھے, ستاروں سے رستے بھی معلوم کرتے تھے. اور حضرات آج بھی سمندروں کا سفر جب کریں گے وہاں پہ گوگل میپ کام نہیں کرے گا, وہاں پہ یہ چاند ہی تمہیں رستہ بتائیں گے. یہ آسمان کا جو میپ ہے, اس میپ کو بنانے والے کاریگر کے متعلق تم جانتے ہی نہیں ہو. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہ ذات جس نے ستاروں کو بنایا کس لیے؟ تاکہ تم خشکی اور تری میں ان ستاروں کے ذریعے راستے کو, بولو, راستے کو معلوم کر سکو. اور پرانے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں, یہ اکثر بابے حضرات جانتے ہیں, انہوں نے اپنے دادے پردادے کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب یہ ستاروں میں نکلتے تھے نا, وہ فوراً بتا دیتے تھے بھئی فلاں علاقہ اتنی دور ہے, فلاں علاقہ جو وہ اس طرف ہے, فلاں جگہ اس طرف ہے. حتیٰ کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے قبلے تک کا تعین بھی کر لیا کرتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ستاروں کے ذریعے یہ سارا کچھ, یہ معلومات جو دینے والا ہے, تم اس کاریگر کو جانتے تک بھی نہیں ہو. اچھا یہ تو ہے جی میپ. یہ کیا ہے؟ یہ ستاروں کا یہ بھی میپ, یہ گوگل بھی میپ, ان سے جو ستارہ, ان سے تو رستہ معلوم کر گیا. میں پڑھ رہا تھا پرندوں کے متعلق, اور پرندوں نے یقین جانے مجھے حیران کر کے رکھ دیا. میں ایک پرندے کے متعلق پڑھ رہا تھا, وہ اڑتا ہے, ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے, 10 دن 10 راتیں لگاتار وہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے. اور مزے کی بات, یہ یورپ سے کچھ پرندے اڑتے ہیں موسم کی تبدیلی میں, اور افریقہ کے جنگلوں میں آتے ہیں, اور جب وہاں پہ ان کو وہ موسم اب کچھ دیر کے لیے موافق رہے, جب موافق نہ رہا پھر اڑتے ہیں اپنے پرانے مکانوں میں, ویسے ہی اڑ کے جاتے ہیں. اور جی پی ایس کیا کہتے ہیں موبائل میں؟ جی پی ایس. یہ ذرا سوچیں ان پرندوں میں یہ جی پی ایس فٹ کس ذات نے کیا ہے؟ تم اس جی پی ایس, اس موبائل میں جو جی پی ایس لگا ہے اسے دیکھ کے فوراً استدلال کرتے ہو انگریز بڑا کاریگر ہے, یہ بڑی اچھی چیز بنا گیا. حضرات جس نے ان پرندوں کو یہ رستے معلوم کرنے کے طریقے بتائے وہ کتنا بڑی ذات ہوگی. اور کبھی پرندوں کی ہجرت کے متعلق آپ پڑھیں گے, آپ حیران ہوں گے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پرندوں جب لمبا سفر کرتے ہیں نا, بعض اوقات سمندری سفر بھی کرتے ہیں, اور سمندر کا سفر بعض اوقات بہت طویل ہوتا ہے. اب یہاں سے پرندے نے اڑ کے جانا ہے, یہاں پہ آنا ہے, درمیان میں کیا ہے؟ پرندے کو پتہ ہے اگر میں اڑا راستے میں میری بس ہو جائے گی, گر جاؤں گا, مر جاؤں گا. یہ پرندے کے دل میں کس نے ڈالا؟ وہ کون سی اسکول کالج میں پڑھا اور کون سا وہ گوگل میپ لیے پھرتا ہے. اب پرندہ سیدھا یہاں سے یہاں نہیں جا رہا, پرندہ جب جائے گا وہ پہلے اس طرف جائے گا, پھر ادھر خشکی میں جائے گا. جتنا کم اسے سفر ملے گا نا, وہ اتنا ہی کم سفر سمندر کا کرے گا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں. حضرات یہ پرندوں کو سفر کا رستہ بتانے والی جو ذات, جو کاریگر ہے, تم اسے کیسے بھول گئے ہو؟ حتیٰ کہ میں نے پڑھا بعض پرندے ایسے بھی ہیں جب وہ اڑتے ہیں نا, ان کے ماں باپ ان کو لے کے جاتے ہیں, اور سمندر کے رستے لمبے ہوتے ہیں, جہاں سے ان کے والدین ان کو کوئی مچھلی کوئی چیز کھلاتے ہیں, اگر وہ 2 سال بعد اکیلے بھی اب جائیں گے نا وہاں پہ, جہاں سے پہلے دن انہوں نے کھانا کھایا تھا سمندر کے اسی ہوٹل سے کھائیں گے اور دوبارہ اپنا سفر جاری کریں گے. یہ حالانکہ پرندہ بے عقل ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے,
لیکن حضرت جی آپ کے گوگل میپ، آپ کے جی پی ایس سے بھی کئی گنا زیادہ مضبوط سسٹم اللہ نے ان کے اندر فٹ رکھا ہے، ان کے پروں میں، ان کی چونچ، ان کے دماغ میں فٹ رکھا ہے۔ حضرات جو یہ گوگل میپ بنائے وہ بڑا کاریگر ہے، اور جو پرندوں کے اندر یہ جی پی ایس فٹ کرے اور یہ نقشے فٹ کرے، اس کاریگر کے متعلق تم کیا کہو گے؟ اللہ اکبر! تم کیسے کہتے ہو اللہ نہیں ہے؟ جی کوئی ذات نہیں ہے۔ کبھی تم غور تو کرو یار، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کرو، تمہیں کون نظر آئے گا؟ تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ یقین جانے ابھی یہ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ آپ کو یہ پرندوں کی بے شمار مثالیں آپ کو دیتا ہے، اس کے علاوہ بے شمار مثالیں۔ کہتے ہیں نہیں جی یہ سارا کچھ خود بخود ہی بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ ابھی آپ یہ پچھلے دنوں آیا نا زلزلہ ترکی میں، اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ وہاں پہ جو پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ یہ زلزلہ بتاتا ہے اللہ ہے۔ کس نے زمین کو ہلایا؟ کس نے اس میں حرکت پیدا کی؟ کہتے ہیں نہیں، یہ قانون ہے، قانون طبیعی ہے، قانون فطرت ہے۔ قانون فطرت کیا ہے؟ قانون فطرت ایک آلہ ہے، ایک کہہ لیں اوزار ہے۔ اب جب یہ پھٹی بنائی نا جس نے، وہ کیا لے کر آیا تھا کاٹنے کے لیے؟ آری جو ہے وہ کاریگر ہے یا ایک آلہ ہے؟ بولو، پاگل ڈنگر آدمی ہے جو آری کو کاریگر سمجھے، ہے کہ نہیں؟ بیوقوف ہے جو آری کو کاریگر سمجھے۔ وہ جو رگڑتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو؟ رندہ۔ اب رندہ آلہ ہے کہ کاریگر ہے؟ وہ ایک آلہ ہے، کاریگر نہیں ہے۔ حضرات یہ جو قانون فطرت ہے، قانون طبعی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے نا یہ سارے آلے ہیں، آلے، کاریگر نہیں ہیں۔ ان قوانین کو بنانے والی ذات جو کاریگر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ تم تھوڑا غور تو کرو، تمہیں ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا، اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ اتنی بڑی عمارتیں دیکھتے ہو، اتنے بڑے مینار، اور جب یہ شاباں پھاٹک پہنچتے ہو یا یہ چائنا چوک پہنچتے ہو، پل دیکھتے ہو، پل دیکھتے کس کی یاد آتی ہے؟ چلو یار ان کے معاملے باقی اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن ایک جو کام کیا ہے اس سے ان کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا۔ کیوں کہ یہ اتنی اونچی یہ چیزیں انہوں نے کھڑی کر دی، ورنہ یہ ایک ٹیبل خود کھڑا ہو سکتا؟ میں کہہ دوں یہ خود بخود ہی پھٹے آئے، جڑ گئے، یہ خود بخود ہی لگ گیا، آپ مان جائیں گے؟ اتنے اونچے درخت کبھی آپ ان پہاڑی علاقوں میں نکلیں، بلکہ اپنے ان پارکوں میں نکلیں، پھر کھلے علاقوں میں نکلیں، پہاڑی علاقوں میں نکلیں، پہاڑی علاقوں میں کبھی آپ دیکھیں گے نا ایسی ترتیب کے ساتھ درخت، اتنے اونچے درخت، اور اس قدر وہ حسن کا نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ اب بندہ کہے یہ اتنے اونچے درخت خود بخود ہی کھڑے ہو گئے ہیں، ایک پھٹی خود بخود کھڑی نہیں ہوتی، وہ بیوقوف اتنا بڑا درخت کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ جس نے اتنے بڑے درخت کو کھڑا کیا، سوچ لو وہ کتنا بڑا کاریگر ہوگا۔ ایک پل خود بخود نہیں بنتا، ایک مینار، ایک مسجد خود بخود۔ دیکھیں نا یہ مسجد کی تعمیر ماشاءاللہ کو 2-3-4 سال شروع ہوئے، اس کو شروع ہوئے ہو ہی گئے ہیں نا، بول رہے نہیں؟ مسجد نہیں خود بخود بن رہی، مسجد خود بخود بن رہی ہے۔ ایک اب آپ باہر نکل کے کہنا شروع کر دیں دیکھو جی دیکھو ہماری کرامت، یہ قانون فطرت، یہ قانون طبیعی ہے، ہم نے نہ سیمنٹ لایا، نہ اعلان کیا، نہ بجری جمع کی، خود بخود ہی ہوا چلی، ادھر سے نیڑی آئی، ادھر سے اڑ کے سیمنٹ کے تھیلے آئے، ادھر سے اڑ کے ریت آئی، ادھر سے آ کے بجری آئی، ادھر دیواروں پہ لگ گئی، بہترین مسجد تیار ہو گئی۔ کوئی مان جائے گا؟ کوئی ایک مسجد خود بخود نہیں بنتی، اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ کہتے ہیں جی بس دھماکہ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا۔ او بھائی ایک گلاس لیں، شیشے کا گلاس، کیا لیں؟ اس کو زور سے دیوار پہ ماریں، کدھر ماریں؟ اب نیچے دیکھیں بھلا اس سے کوئی ڈنر سیٹ نکلتے ہیں؟ بولے نہیں یار، لگتا ہے آپ کو نیند آ گئی ہے، بس کریں پھر، لگتا ہے مجھے ٹائم ہو گیا۔ کتنے بجے آپ شروع کیا تھا؟ ہاں بس ہو گیا 24 منٹ، چلو بات ختم کرتے ہیں۔ شیشے کا گلاس مارے دیوار پہ، وہ دیوار پہ لگا، اب اس سے کوئی چمچ، کوئی پلیٹیں، کوئی کولیاں نکل آئی ہوں؟ ایسا ہوا کبھی؟ نہیں ہوتا۔
بھائی جب بھی دھماکہ ہوتا ہے اس سے فساد ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے. تو پچھلے دنوں ادھر وہ دھماکہ ہوا ہے نا، یہ کدھر ہوا ہے دھماکہ؟ مسجد کے اندر ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. جو لوگ بیچارے ادھر مسجد کے اندر ہوا ہے، ادھر دھماکہ ہوا. کسی نے دیکھا ہے دھماکے کے ساتھ وہ بڑی مسجد سی، وہ دھماکہ ہوا، ارد گرد چھوٹی چھوٹی 8 10 15 مسجدیں بن گئی ہوں؟ نہیں نہ ہوا. دھماکے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. 2 بڑی گاڑیاں آپس میں بسیں ٹکرائیں، ان سے کاریں نہیں نکلتی. حضرات دھماکہ ہو تو اتنی بڑی زمین آسمان یہ کچھ بھی نہیں بنتا. دھماکہ ہمیشہ فساد لاتا ہے، دھماکہ ہمیشہ تباہی اور بربادی لاتا ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، بعض ایسے دھماکے ہیں جب خود ان دھماکوں کے پیچھے ایک ذہن ہوتا ہے نا، ایک کاریگری ہوتی ہے، پھر ان دھماکوں سے فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں. بڑی بڑی چٹانوں کو دھماکہ کر کے توڑتے ہیں، پھر اس کا سیمنٹ بنتا ہے، پھر اس کی بجری بنتی ہے. ایسے آگے نہیں؟ دھماکہ کرنے سے سیمنٹ بنتا ہے؟ دھماکہ کرنے سے سیمنٹ بنتا ہے؟ نہیں. جب دھماکے کے پیچھے ایک ذہن ہوگا، کاریگری ہوگی، اس دھماکے سے سیمنٹ بھی بنے گا، بجری بھی بنے گی، بہت کچھ نکلے گا. سونا بھی نکلے گا، چاندی بھی نکلے گی، لوہا بھی نکلے گا. سارا کچھ ایسے ہی نکلتا ہے نا. پھر وہ لوہے کی کانیں بھی نکلیں گی، کوئی کوئلے کی کانیں بھی نکلیں گی. کب؟ جب دھماکے کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوگی، بہت بڑی طاقت ہوگی، بہت بڑی دانائی ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. ہاں یہ بات درست ہے. زمین و آسمان آپس میں ملی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کافر نہیں دیکھتے زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کیا. دھماکہ خود نہیں ہوا، میرے اللہ نے کیا. اس دھماکے کے پیچھے بہت بڑی کاریگری تھی کہ دھماکہ ہوا، زمین بن گئی، آسمان بن گیا، سورج بن گیا، چاند بن گئے، ستارے بن گئے. یہ دھماکہ کرنے والا کون تھا؟ جو خود بہت دھماکے ہوتے ہیں ان سے تباہی ہوتی ہے. جس دھماکے کے پیچھے بہت زیادہ کاریگری ہوتی ہے ان سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. تو یہ جو زمین آسمان، یہ جو بگ بینگ کا دھماکہ ہوا، یہ کرنے والا کون تھا؟ کبھی اس ذات کے متعلق تو سوچو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے. پھر اس کی پہچان کرو، اس کا تعارف کرو، توحید کو سمجھو. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنا تعارف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.